ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے تم اس کو کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب میں غسل کر رہی ہوتی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پہ پڑے۔ وہ بیوی کی بات سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے درخت کو کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو اس نے دیکھا بیوی کسی مرد کے ساتھ مشغول ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں اس قدر برکت دی کہ اس کا کاروبار دن بدن ترقی کرنے لگا۔ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں وہ شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک بھی اس کی رسائی ہو گئی۔ ایک دن کوتوال کے گھر میں چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شیخ کوتوال کے گھر آتا جاتا ہے اور کوتوال ان کو بے حد تعظیم سے پیش آتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے کچلے نہ جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور کہا، جان کی امان ہو تو عرض ہے، آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال مسروقہ اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ شیخ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک ہی با اخلاق رہتے ہیں۔ حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کے محلے دار، رشتہ دار، یہاں تک کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے اخلاق و نامی شخص کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اکثر ایسے کرداروں سے بھی واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا ہوا وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں۔ ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لیں کسی سے، اپنی ٹائم لائن پر موصوف کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے معاملات و معاشرت پر با اخلاق رہنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔